وہ شخص آپ کو یہ جب بلیک میلنگ کی دھمکیاں دے رہا تھا تو پھر آپ نے اس کو کیا بولا؟ میں پھر ڈر گئی تھی، پھر میں مان گئی تھی۔ ناظرین دیکھیں، انتہائی دکھ کی بات ہے کہ وہ ایک گھٹیا شخص ان کو پہلے محبت کے جھانسے میں پھنساتا ہے، پھر ان کو بلیک میل کرتا ہے، تصویریں اپلوڈ کر دوں گا اگر میری ڈیمانڈ پوری نہ کی تو کیا کرتی، مجبور تھی تو اس کی ڈیمانڈ پوری کی۔ اگر کوئی دیکھنے والا ناظرین کہتا ہے کہ میں آپ کے ماضی کو بھول جاؤں گا، میں آپ سے عزت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، ہاں پہلے ہیلپ بھی کروں گا اگر وہ کہتا ہے تو، اور کوئی دکھ نہیں دوں گا، کوئی تکلیف نہیں دوں گا، آپ کے والدین کو جو ہے خوش رکھوں گا، تو آپ ایسے شخص سے شادی کریں گے؟ جی کر لوں گی۔ السلام علیکم، آپ پازیٹیو پاکستان دیکھ رہے ہیں، مجھے ریحان یوسف کہتے ہیں۔ تمام تعریفوں ذات پاک کے لیے جو ہماری شارک سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ ناظرین اس وقت میرے ساتھ 17 سالہ فاطمہ موجود ہیں جن کی کھوکھلی محبت نے ایک بار پھر سے دم توڑ دیا۔ پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی علیزہ نام کی، اس کی بھی محبت جو تھی وہ کھوکھلی نکلی۔ کھوکھلی محبت ناظرین ہمیشہ تھوڑی دیر تک چلتی ہے، وہ اپنا دم بہت جلدی توڑ جاتی ہے۔ محبت کرنی ہے تو اپنے رب سے کرو جو یہ وعدہ کرتا ہے، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، جو یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں اپنے بندے کی آڑ سنتا ہوں۔ فاطمہ سے جانتے ہیں ان کی کھوکھلی محبت کی ساری داستان۔ السلام علیکم فاطمہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک۔ فاطمہ بتائیے گا، وہ جو شخص تھا جو آپ سے محبت کے جھوٹے دعوے کرتا رہا، محبت کیسے سٹارٹ کی، کیسے اپنے جھانسے میں پھنسایا اس نے؟ فیکٹری میں کام کرتی تھی تو ادھر ہی۔ فیکٹری میں کام کرتی تھی؟ کس فیکٹری میں کام کرتی تھی؟ ہوزری کی فیکٹری تھی۔ ہوزری کی فیکٹری تھی، وہ بھی اس میں امپلائی تھا؟ بالکل۔ بڑی اچھی پوسٹ پہ تھا یا بس وہ آپ کی طرح نارملی ایک؟ میری طرح ہی تھا بالکل۔ تو پھر وہ آپ کی طرف کیسے مائل ہوا یا آپ اس کی طرف کیسے مائل ہوئے؟ وہ آتا تھا میرے ساتھ، کام کرواتا تھا اور ہیلپ بھی کرواتا تھا، تو باتیں کرتا تھا میرے ساتھ۔ مطلب ہیلپ کروانے کے بہانے وہ آتا تھا، آپ سے بات چیت کرتا تھا، تو اس طرح اس نے اپنے جھانسے میں پھنسا لیا؟ جی۔ اتنی نازک ہیں آپ، اس کی باتوں میں، جھوٹی باتوں میں آ گئی آپ؟ جی بس آئی۔ ملنا ملاپ کیسے شروع ہوا؟ وہ فیکٹری تک رہا ہے یا باہر بھی بلاتا رہا آپ کو؟ باہر بھی ملتے رہے ہم۔ کس طرح مطلب وہ بلاتا تھا آپ کو باہر کھانے کے لیے یا کسی بھی چیز؟ گھومنے جانا، کھانے پینے، یہی جاتے تھے ہم باہر بھی۔ تو پھر اس کا بیہیویئر کس طرح تھا آپ کے ساتھ؟ اچھا تھا پہلے تو۔ پہلے اچھا تھا، بعد میں وہ آہستہ آہستہ دھوکے باز بنتا گیا؟ جی بالکل۔ باہر جاتے تھے، کبھی اس نے ڈیمانڈ کی ہو آپ کو کوئی بات ایسی جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ بس وہ ایک بار اس نے مجھے باہر بلایا اور پھر اس نے مجھے کہا میری ڈیمانڈ پوری کرو، پھر میں ڈر گئی تھی۔ تو کس طرح کی ڈیمانڈ وہ چاہ رہا تھا؟ میری خواہش پوری کرو، میرے ساتھ ہم رشتے کرو۔ تو پھر آپ نے اس کو کیا جواب دیا؟ مطلب وہ جب آپ سے یہ گندی ڈیمانڈ کر رہا تو پھر آپ نے اس کو کیا جواب دیا؟ میں نے یہی کہا کہ میری عمر نہیں ہے، میں نہیں پوری کر سکتی، تو نہ ہی میرا ضمیر اجازت دیتا ہے مجھے کہ میں ایسے کام کروں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جب آپ نے اس کو منع کر دیا تو پھر اس کا ریئیکشن کیا تھا آگے؟ اس نے مجھے یہی کہا، پکچریں میری دکھائی، میری ہیں تھی اس کے پاس، اس نے کہا یہ میں سوشل میڈیا پہ ڈال دوں گا، اور مجھے بلیک میل کر رہا تھا، میں نے تم سے شادی نہیں کرنی، تم کہیں کی نہیں رہ جاؤ گی اگر پکچریں وغیرہ میں نے ڈال دی۔ مطلب اتنا گھٹیا شخص تھا وہ، آپ کو یہ دھمکیاں دے رہا تھا، آپ کی پرائیویسی جو آپ نے اس کو دی ہوئی تھی، تصویریں دی ہوئی تھی، وہ اپلوڈ کرنا چاہ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، یہ بلیک میلنگ کر رہا تھا وہ آپ؟ جی ایسے ہی کر رہا تھا۔ مطلب اتنی گھٹیا شخص کے لیے آپ نے مطلب بہت کچھ جھیلا۔ کتنے عرصہ محبت رہی آپ کی؟ 8 ماہ۔ 8 ماہ محبت رہی۔ بے شک یہ بات تو درست ہے نا کہ کھوکھلی محبت جلدی بے نقاب ہوتی ہے، ایسی ہے نا؟ جی بالکل ایسے ہی۔ اچھا، پھر وہ شخص آپ کو یہ جب بلیک میلنگ کی دھمکیاں دے رہا تھا تو پھر آپ نے اس کو کیا بولا؟ میں پھر ڈر گئی تھی، پھر میں مان گئی تھی۔ ناظرین دیکھیں، انتہائی دکھ کی بات ہے کہ وہ ایک گھٹیا شخص ان کو پہلے محبت کے جھانسے میں پھنساتا ہے، پھر ان کو بلیک میل کرتا ہے، تصویریں اپلوڈ کر دوں گا اگر میری ڈیمانڈ پوری نہ کی تو کیا کرتی، مجبور تھی تو اس کی ڈیمانڈ پوری کی۔ یہ انتہائی دکھ کی بات ہے اور اس کے لیے بھی شرم کی بات ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ زنا ایک قرض ہے، اگر آپ نے کسی کے ساتھ کرنا ہے تو کل کے ساتھ آپ کی بیٹی کے ساتھ، آپ کی بہن کے ساتھ، آپ کی ماں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، انفیکٹ آپ کی بیوی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لہذا اس چیز سے بچیں۔ فاطمہ آپ میڈیا پہ آئی ہیں، میڈیا پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی وجہ سے میں نے فیکٹری چھوڑ دی ہے،
تو پھر اب میرے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے گھر میں، مطلب کہ کام بھی چلا گیا، اب تو وہ ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ سوشل میڈیا پہ آئی ہیں کہ کوئی ہیلپ کرے ایسے؟ جی بالکل، میری ہیلپ کریں کوئی۔ کتنے آپ کے بھائی بہن کتنے ہیں؟ ہم 4 بہن بھائی ہیں، میں سب سے بڑی ہوں، میرا بھائی 7 سال کا ہے۔ 7 سال کا بھائی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو نہیں کماتا ہوگا، نہیں۔ تو آپ سب سے بڑی ہیں تو آپ پہ ذمہ داری ہے۔ جی میرے پہ یہ ہے۔ آپ کے والد صاحب کیا کام کرتے ہیں؟ وہ بوڑھے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، بیمار ہیں۔ بیمار ہیں اس لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ناظرین اس وجہ سے ان کو کیمرے کے سامنے آنا پڑا کہ کوئی ان کی ہیلپ کر دے، کوئی اگر ان کو سلائی سینٹر بھی کھلوا دے تاکہ یہ محلے کے بچوں کو سکھا سکیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کو کام بھی آتا ہے سلائی کا، اور کوئی اگر پارلر کا کام کروا کے دینا چاہے تو وہ بھی کروا کے دے سکتا ہے تاکہ یہ اپنے والدین، بوڑھے والدین کا سہارا بن سکیں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا سہارا بن سکیں، اور ان کو اسکول کی تعلیم بھی یہ ایزیلی دے سکیں۔ فاطمہ، اگر کوئی ظاہر سی بات ہے یہ جو واقعہ ہو گیا ہے یہ تو اس کو تو اب کیا کہا جا سکتا ہے، اگر کوئی دیکھنے والا ناظرین کہتا ہے کہ میں آپ کے ماضی کو بھول جاؤں گا، میں آپ سے عزت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، ہاں پہلے ہیلپ بھی کروں گا اگر وہ کہتا ہے تو، اور کوئی دکھ نہیں دوں گا، کوئی تکلیف نہیں دوں گا، آپ کے والدین کو اپنے والدین کی طرح ٹریٹ کروں گا، ان کے ساتھ سلوک جو ہے اچھے سلوک سے پیش ہوں گا، تو کیا ایسے شخص سے آپ شادی کر لیں گے؟ جی بالکل کر لوں گی۔ شادی کرنی ہے تو پھر آپ کہیں کہ نہیں، سیریس ہو کے بتائیں، جو بھی ہے کھل کے بتا دیں، کیونکہ عوام کیمرہ لگا ہوا ہے، کوئی عوام سامنے نہیں کھڑی ہو، آپ کھل کے بتا دیں۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے، کوئی نیک انسان کہتا ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، عزت کی زندگی آپ کو گزارنے کا موقع دوں گا، آپ کے والدین کو جو ہے خوش رکھوں گا، تو آپ ایسے شخص سے شادی کریں گے؟ جی کر لوں گی۔ بالکل ناظرین، یہ کہانی جو ہے بیسک مقصد بھی یہی تھا اس کو شیئر کرنے کا۔ ان کے ساتھ جو ہو گیا ہے وہ انتہائی دکھی ہے، اور انتہائی شرم کی بات بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں، اور یہ کم نہیں ہو رہے، یہ بڑھتے جا رہے ہیں اس طرح کے لوگ۔ جب تک ان کو چوک چوراہے میں پھانسی پہ نہیں لٹکایا جائے گا، یہ اس طرح بڑھتا رہے گا کام، اور یہ چلتا رہے گا کام۔ تو باقی یہی ہے کہ اگر کوئی خدا داد یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے، تو وہ اسکرین پر دیے گئے نمبر سے ان کے بارے میں ہم سے ڈیٹیل لے سکتا ہے۔ اسکرین پر شو ہونے والا نمبر ہمارا اپنا ہے، ان کا نہیں ہے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کے بارے میں مکمل ڈیٹیل بھی لے سکتے ہیں اگر آپ ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں۔ اور کوئی ایسا شخص جو ان سے عزت کی زندگی گزارنے کی خواہش رکھتا ہے یا عزت کے ساتھ ان کو جو ہے شادی کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ ملاقات ہوتی ہے نئی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔